وسلم انه قال من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا. مسجد بنانا ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کے فضل خاصی سے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس کے گھر کے تعمیر کر سکیں اور اس کے گھر کے لیے آپ ضروریات مہیا کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ یہاں پر ایسا ماحول فراہم ہونا چاہیے جہاں بہت یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت ہو سکے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلنَّاسِ. اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی یہ سعادت ہے. جھاڑو دینا، وہاں اس کو صاف کرنا، اس کے وضو خانے کو صاف کرنا، یہ سب سعادت ہے ہمارے لیے. اس میں کسی قسم کے آدمی کو احساس کمتری میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے. تیسری بات جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کم از کم جمعہ کے لیے خواتین کے آمد کا انتظام رکھنا چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھ سکیں. خواتین پر جمعہ تو نہیں ہے لیکن نئی نسل کی تربیت کا سامان کرتی ہیں، تو یہاں کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ عورتوں کا بھی سیکشن ہو جہاں وہ آسانی کے ساتھ آ کے کم سے کم یہاں جمعہ میں شریک ہوں. عام نمازوں میں تو آنا مشکل ہوتا ہے لیکن جمعہ میں شریک ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہترین خطبات جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے. ہفتے میں ایسی باتیں یہاں ضرور ملیں لوگوں کو جس سے دین کا جو جامع تصور ہے وہ ان کے سامنے آئے، اصلاح معاشرہ کے لیے مہمیز ہو، اپنی تربیت کا سامان ہو. ایک روایتی خطبہ نہ ہو بلکہ یہاں پر لوگوں کی رہنمائی کا سامان ہو. یہ بات بھی آ گئی ہے کہ یہاں پر ہمارے برادران وطن کے آنے کا اور مسجد پرچے کا پروگرام پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. ہمارے غیر مسلم بھائی جب آتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے لوگ پڑھتے ہیں، جمعہ کا خطبے میں کیا کہا جاتا ہے. ابھی مرکز کی جو اشاعت اسلام مسجد ہے جس میں تقریباً ہر جمعہ میں 7,000 8,000 لوگ رہتے ہیں، عید کے موقع پر تو 30,000 لوگ اس مرتبہ ہو گئے اللہ کے فضل سے. اس میں بھی غیر مسلم بھائیوں کو آنے اور بیٹھنے اور جمعہ کا خطبہ سننے کا موقع دیا جاتا ہے. تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. تو اس کا بھی اہتمام یہاں ہو. مسجد کے اندر لائبریری چھوٹی سی ہو جہاں لوگ پڑھ سکیں. مسجد کے اندر ناظرہ کلاس اگر ہو تو بچے ناظرہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. ہمارا رشتہ قرآن سے جڑنا چاہیے. مسجد کے اندر اگر ممکن ہو سکے تو تحفیظ قرآن کی نشستیں ہونی چاہیے، بچوں کو حفظ کا موقع ملنا چاہیے. کاؤنسلنگ سینٹرز ہے، دیگر اور خدمت خلق کے ادارے ہیں. مثالی مسجد کیسی ہو، جماعت اسلامی ہند نے اس کے لیے کتابچہ شائع کیا ہوا ہے اور ہماری مقامی جماعتوں میں بھیجا گیا ہے. نہیں ہے تو وہ لے لیں اور ان میں سے جو چیزیں بھی آپ کے یہاں حالات کے لحاظ سے ضروری ہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ اسلامی سینٹر اپنے ان تمام تقاضوں کو پورا کرے گا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اس کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، اینٹ پتھر جمع کرنے والے، محنت کرنے والے، مال و اسباب جمع کرنے والے، ہر طرح کی کوشش کرنے والے سب کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اجر کی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے. یہاں جن لوگوں نے محنت